22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا، جانچ پڑتال اسکروٹنی کا۔ وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26، 27، 28، 29، 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی۔ اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی، اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا، اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا، اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ مینٹیننس MPO لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا، اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس MPO کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، اور انہی کے دستخط شدہ، اور اسی طرح 144 بھی DM لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا۔ آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہمیں ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی۔ تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ میں لائے تو انہوں نے کہا، نوٹس دیا کہ IG کو بلائیں، اور جو ہے چیف سیکرٹری کو بلائیں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب تشریف لے کے آئیں۔ وہ آئے تو 700 صفحوں کا انہوں نے ایک ملبہ داخل کیا، اور کہا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں، کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے، کوئی بدمزگی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے، میرے دفتر کے باہر سے گرفتار کر کے، چونکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی تھا، اس کو گرفتار کر کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے پابا سلاسل کیا گیا، اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس FIR کو قواش کر کے ہتھکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی۔ یعنی میرے سامنے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح پچھلی تاریخ پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ کاغذات نامزدگی پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، عورتوں کو دھکے لگتے دیکھے ہیں۔ تو باہر کیف چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں TV دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر ہم نے جب عرض کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہیں اور یہ CDs بھی ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی یہ تو نہیں ہے۔ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں بلے کا نشان کا پھر تماشا ہوتا ہے۔ بلے کا نشان جو ہے پشاور ہائی کورٹ، یہ ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی بددیانت ہے، اتنی بدنیت اور بددیانت ہے کہ نہ صرف ہم سے جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں، سارے جیل میں جا کے، آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمپٹ نوٹس دے۔ پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو سزا ہوتی ہے، پھر نہ صرف یہ، اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھین جاتا ہے، اور اس موقع پر جب الیکشن کی آمد ہے، اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے سٹے لیتے ہیں، سسپینڈ ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے، تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر ثانی میں جاتی ہے، اور نظر ثانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے۔ اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈویژن بینچ میں، تو ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرے سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کرے کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی۔ اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہے۔ اس لیے ہم نے سرٹیفکیٹ دینا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تابع کرایا۔
20 दिन का इन्होंने वक्फा दिया कि आप इलेक्शंस करवाएं। 20 दिन के अंदर आप अंदाज़ा करें हम जो कार्रवाई थी बिल्कुल अपने आइन के मुताबिक की, और यहाँ झूठ बोला गया उन 13 लोगों ने। अब 13 लोग हमारे 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो मेंबर्स हैं और वह उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो मेंबर ही नहीं है पीटीआई के, सरे से मेंबर ही नहीं है, वो झूठ बोला उन्होंने। और ये बदकिस्मती से फैसले में भी ये सरायत कर गई, और ये दुरुस्त नहीं है जो फैसले में लिखा गया कि सीनियर मेंबर्स जो है पीटीआई के वो नाला थे कि हमें लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन। बाबर एस अकबर क्या इमरान खान के मुकाबले में, ये इमरान खान के एक जो है अदना कारकुन के मुकाबले में भी ठहर नहीं सकता है। चाहे जाए कि बाबर एस अकबर कहे कि मैंने जो है पार्टी चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने थे। मुझे बताएं बिलावल के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? जितनी आप जमातें देख लें, मैंने खुद इलेक्शन करवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर सेक्रेटरी जनरल के। हमने ये बैठे हुए हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं जावेद वैस साहब, इसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सूबों में जो है मुश्तहरी की गई, एक ही कागजात नामजदगी आया चेयरमैन के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी बन गए। एक ही कागजात नामजदगी आए लतीफ़ खोसा के लिए, सेक्रेटरी जनरल बन गए। एक ही कागजात नामजदगी आए कमरुज़्ज़मान कायरा के, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेरे साथ बन गए। और ख़जानची के लिए एक ही अमजद साहब के आए, वो बन गए। हमने सर्टिफिकेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तस्दीक करके सर्टिफिकेट दिया, मैंने जाके डिपॉजिट कराया, वो भी ज़रा रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये कैसा इलेक्शन है, इसमें कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, और वोटर नहीं है, और फ़लाँ नहीं है, और ये नहीं है। देखें, जब पार्टी एक फ़ैसला करती है कि फ़लाँ को हमने ओहदेदार बनाना है, तो फिर जाहिर है कि पार्टी के जब एग्जेक्टिव फ़ैसला सीओसी करती है, उनकी सीईसी करती है, या उनका जो भी सुपीरियर बॉडी करती है, अमूमन यही होता है, कोई भी नहीं देता है उसके मुकाबले में खड़ा होता है। ये वो इलेक्शंस नहीं है जो अब जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ। एक मिनट सर, एक मिनट ज़रा सब्र कर लें, वो आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा उनकी करनी है हिमायत मुस्लिम लीग नून की, तो फिर ज़रा वो भी सब्र कर लें। अभी तो मैंने अच्छा उसके बाद सुन लें सर, उसके बाद यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था, और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया, और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोर दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाख्ता दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है, और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई, क्योंकि ख़वातीन की नशिस्तें भी उड़ गई, और अक़लियती नशिस्तें भी हमारी जो है वो महरूम कर दिया गया एक पार्टी को। और फिर तुर्रा इम्तियाज़ उस पर यह है कि हमें जो है, जो हमने अलायंस किया था, इलेक्टोरल अलायंस, क्योंकि मैं तो ख़ुद उसका हिस्सा हूँ, इलेक्टोरल अलायंस हर दफ़ा 3 पीस करती है 4 पीस के साथ।